ایک اور سوال عموماً ہمیں آتا رہتا ہے اور اس کے بارے میں پوچھا گیا ہم سے کہ یہ بتائیے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرو تو اس وقت شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالیٰ کی بنا لے لیا کرو۔ تو یہ بالکل صحیح بات ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن ساتھ ہی سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی بھی سورہ جب آغاز کرتی ہے تو اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں ہے، وہاں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں اس کا آغاز ہوتا ہے؟ اور پورے قرآن مجید میں اس درجے کی کوئی اور آیت بھی موجود نہیں ہے جس میں یہ ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ماں سوائے اس ایک آیت مبارکہ کے کہ وَإِذَا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت مبارکہ ہمیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یا اس سے پھر مشتق بات لی جاتی ہے کہ جو کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے، اس سلسلے میں ایک نقطہ ہے جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اور آپ جتنے ہیں، ہم شیطان سے مغلوب ہیں، وہ ہم پہ غالب ہے، اس حد تک غالب ہے، اس حد تک قوت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہمارے اوپر، انسانوں اور جنوں کے اوپر، دیگر کے اوپر بھی دی ہوئی ہے کہ وہ ہم انسانوں کے خون میں بہاؤ کے ساتھ ساتھ پوری طرح اپنی دسترس رکھتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے اس کے ساتھ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو قوت عطا کی ہے، یعنی اس حد تک قربت میں۔ تو پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ پر بھی اتنی دسترس ہے اس کی کہ آپ کے بھی خون میں شامل ہو کر گردش کرتا رہتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قوت عطا کی ہے، دسترس عطا کی ہے، وہ میرے قابو میں رہتا ہے۔ عام انسان اس کے قابو میں رہتے ہیں، لیکن انبیاء کے معاملے میں شیطان ان کے قابو میں رہتا ہے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کا آغاز کیا تو اس وقت خود سے ہمیں کیوں نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کروایا، یا قرآن مجید کا جب آغاز ہوتا ہے من الحمد شریف سے ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی اعوذ باللہ، یا کسی اور سورہ کے پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں نہیں لگا ہوا؟ اس کی وضاحت میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں، ہم انسان مغلوب ہیں شیطان سے، وہ غالب ہے ہم پر۔ جب وہ غالب ہے تو اس کی غلبے میں آ کر جب ہم کسی قسم کی کوئی کوتاہی کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، ہم سے کوئی ایسی بدفعلی یا جسے کہتے ہیں کہ unwanted kind of we can say deeds we are doing in our life، اس وقت ہم اس کے نرغے سے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کی کرافٹس مین شپ اتنی زیادہ ہے کہ وہ چیزوں کو بنا سنوار کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس وقت یہ دلیل بھی دیتا ہے کہ اس حال میں یہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے آپ اپنے طور پر تعوذ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے تو بڑا نہیں ہے نا شیطان، اللہ تو اس کے غلبے میں نہیں ہے، وہ اللہ پہ غالب تو کسی صورت میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے۔ اللہ ہی نے ہی یہ ساری قوتیں اس کو عطا کی ہیں اور انسانوں کے خلاف عطا کی ہیں۔ جہاں تک اللہ کے مقابلے میں اس کی قوت کا تعلق ہے، وہ بے معنی ہے، بالکل کوئی قوت نہیں رکھتا وہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود کیسے کہے گا کہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو، یا کس کو وہ کہے گا اپنے علاوہ رب کریم، کوئی اس کے مقابل یا اس جیسا، اس کا ہم پلا یا اس سے زیادہ طاقتور، قوت والا یا قدرت والا کوئی اور ہے اس کائنات میں؟ ہرگز نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر وہ کس کو کہے گا کہ میں اے فلاں، میں تجھ سے اس شیطان مردود کی پناہ مانگتا ہوں؟ اللہ خود ساری قوت عطا کرنے والا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ایسی صورت میں وہ اللہ شیطان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کس سے محفوظ کروائے گا؟ جو اللہ تعالیٰ اعوذ کہے گا خود تو اللہ تعالیٰ اعوذ کہہ ہی نہیں سکتا شیطان مردود سے۔ شیطان کی کیا وقت، کیا حیثیت کہ وہ رب کریم کے مقابلے میں اس کو اپنے قبضے میں کر لے؟
اس کے نرغے میں لے آئے، یعنی اپنے نرغے میں لے آئے اللہ کو، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں کسی جگہ بھی رب کریم نے نزول کے طور پر کسی بھی آیت کو نازل نہیں کیا جس میں خود وہ شیطان مردود سے پناہ مانگ رہا ہو۔ وہ کیوں مانگے گا؟ تو اسی لیے قرآن مجید کی ہر سورہ سے پہلے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں ہے۔ لیکن ہمیں حکم دیا گیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن مجید کی قرأت شروع کرو، یہاں پر صرف قرآن مجید ہی ٹارگٹ نہیں ہے، whatever good deed you are intentionally going to do, you should have to seek refuge from Allah of the craftsmanship of Satan, the discarded one۔ ہم جب بھی کبھی کوئی نیک کام کریں، کوئی اچھا کام کریں اپنی نیت کے ساتھ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے شیطان مردود کی شیطانیوں کی پناہ مانگے کہ رب کریمہ ہمارے اس کام کو سر پہنچانا اور شیطان مردود کی تمام شرارتوں سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اللہ اپنے کرم فضل و احسان میں رکھے۔ بس یہی اتنی سی بات ہے کہ اللہ سب تمام مخلوقات کا اللہ ہے، ان کا خالق ہے، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کسی اور سے کیسے مدد طلب کرے کسی کے شر سے؟ وہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہی واحد ذات ہے جو اللہ ہے، لا شریک ہے ہر معاملے میں۔ وما علینا الا البلاغ۔